تواضع خود کو کم تر سمجھنا، اپنے رتبے سے بھی کم تر سمجھنا، اور تکبر خود کو اپنے مقام سے برتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اللہ پاک نے جا بجا ارشاد فرمایا انہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تواضع کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت نعیم ہے، اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، کہ یہ کبریا، تکبر، بڑھائی، فرمایا یہ میری چادر ہے، یہ میری چادر ہے، اور عظمت یہ میرا لباس ہے۔ اللہ نے فرمایا کبریائی جس سے تکبر نکلا، اپنی بڑائی کا ذکر کرنا، تو کبریائی بڑائی یہ میری چادر ہے، اور عظمت یہ میرا لباس ہے۔ فرمایا جس نے مجھ سے میری چادر اور میرا لباس لینے کی کوشش کی، میں اسے پاش پاش کر دوں گا، اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ بندے تکبر سے بچنے اور تواضع کی حالت میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تو اس طرف دھیان رکھ کہ تیری ابتدا ایک ناپاک نطفے سے ہوئی ہے۔ گھمنڈ کس بات کا کرتا ہے؟ یہ سارا وجود ایک ناپاک نطفے سے بنا ہے، ابتدا ناپاک نطفے سے، اور تیری انتہا ایک گندی لاش پر جو قبر میں مٹی میں گل سڑ جائے گی، اور شاید جس کو کیڑے کھا جائیں گے۔ عام انسان کا تو یہی حشر ہے نا، وہ تو پھر اللہ والے ہیں جن کو اللہ حفاظت دے دے گا۔ انسان یہ سوچے کہ ابتدا نطفہ ناپاک سے ہے اور انتہا اس لاش پر ہے جو گل سڑ جائے گی، کیڑوں کی خوراک بن جائے گی، اور تم اس ابتدا اور انتہا کے درمیان اس پورے عرصے میں اس گندگی کو اٹھائے پھرتے ہو، اس گندگی کو اٹھائے پھرتے ہو، تو تکبر کس بات کا ہے؟ اور تواضع اگر قلب سے رخصت ہو جائے اور کبر اور غرور اس میں قائم ہو جائے، تو اس سے پھر اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں، دل کا ظرف متاثر ہوتا ہے، اس کی گردن بھی مڑ جاتی، اور نفس کی نافرمانی کے پھر ظہور ہونے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، وہ اپنی گردن موڑ لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو آپ انہیں غرور میں دیکھتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کی حالت میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ کیفیتیں ہیں اور جو تکبر کرتا ہے جو شخص، وہ حقیقت میں اپنی پستی کا، ذلت کا، گھٹیا پن کا ثبوت دیتا ہے، اور جو تواضع کرتا ہے، جھکتا ہے، تواضع کرتا ہے، وہ حقیقت میں اس کی بلندی ظاہر ہوتی ہے۔ تو بندہ جب تواضع کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے اور تواضع کی کیفیت اس کے قلب و باطن میں جاگزیں ہو جاتی، تو تب جلوہ حق، مشاہدہ حق اس کے لیے ممکن ہوتا ہے، ورنہ تکبر ایک دیوار بن کے حائل رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس تواضع کی حقیقت پھر اس شخص کو معلوم ہوتی ہے، حقیقت
کہ جب اس کے اوپر جلوہ حق آشکار ہوتا ہے، اسے مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے اور نور حق اس پر جلوہ گر ہوتا ہے، اس کے دل میں نظر آتا ہے. جب وہ نظر آتا ہے تو پھر اس کا نفس پگھل کر اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے کبر سے، غرور سے، جیسے سونا یا کوئی اور چیز آگ میں پگھل کر ہر کھوٹ سے صاف ہو جاتا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ تواضع اور انکساری کے نتیجے میں دل اس قابل بنتا ہے کہ وہ اللہ کی جلوہ گاہ بنے. اس نور حق کا جلوہ، اس نور حق کا پرتو دل پر پڑے. یہ تواضع، عاجزی اور انکساری کے ذریعے دل اس قابل بنتا ہے. اور جب نور حق کا جلوہ نصیب ہوتا ہے تو اس کا فیض کیا ہوتا ہے؟ اس جلوے سے نفس پگھل جاتا ہے. جیسے کٹھالی میں آپ سونے کو رکھتے ہیں، سونے چاندی کو رکھتے ہیں جس میں کھوٹ ہوتا ہے، اور آگ جلاتے ہیں اور وہ پگھلتا ہے سونا اور سارا کھوٹ نکل جاتا ہے، اور پھر 22 کیرٹ کا خالص سونا وجود میں آ جاتا ہے. کیا 22 کیرٹ کا خالص سونا بغیر ملاوٹ کے وجود میں آ جاتا ہے. تو جلوہ حق اس نور سے نفس پگھلتا ہے اور وہ 22 کیرٹ کا سونا، سونے کی مانند خالص نکھرا ہوا، صاف ستھرا، نرم اور رفیق بن جاتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کیفیت کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر اس کے جو اپنے نفسانی آثار ہیں، نفسانی آثار، وہ ختم ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں. نفس کا غبار ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ نفس کی تیز رفتار ترقی ہوتی ہے. اور وہ ترقی ان نفلوں سے نہیں ہوتی جو حسن اخلاق کے ان لطیف فضائل کے ساتھ ہوتی، ان میں فنا ہونے سے ہوتی. تواضع اور عاجزی سے جو ترقی ہوتی ہے وہ نفلوں کے ذریعے کہاں، وہ اوراد کے ذریعے کہاں، وہ وظائف کے ذریعے کہاں. جو اللہ پاک تواضع کے ذریعے، عاجزی کے ذریعے، انکساری کے ذریعے انسان کو ترقی عطا کرتا، یہ ریاضتوں کا بدل بن جاتے ہیں، بلکہ نعم البدل بن جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہاں وہ ایک معروف واقعہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو میں نے کئی بار ذکر کیا، اس کا تعلق اس شان تواضع کے ساتھ. جب حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے ہوئے، ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے ہوئے اس ریاضت کے ساتھ، یہ ایک طرف ریاضت اور مجاہدہ آ رہا ہے، ذرا غور کریے. اتنی ریاضت، اتنا مجاہدہ کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف گئے حج کے لیے، کعبۃ اللہ کی طرف، تو ہر قدم پہ 2 نفل ادا کیے. دنیا میں ہے کوئی اتنی ریاضت کرنے والا؟ ہر قدم کے 2 نفل پڑھتے پڑھتے آپ 14 سال کے بعد، کتنے؟ 14 سال کے بعد کعبۃ اللہ میں جا پہنچے. مسافت طے کی 14 سال میں، مکہ کی مسافت. ہر قدم پہ 2 نفل اللہ کے حضور شکرانے کے ادا کرتے. جب پہنچے تو وہاں اپنی روحانی نگاہ سے دیکھا تو کعبۃ اللہ دکھائی نہ دیا، روحانی وجود نہیں تھا کعبۃ اللہ کا. آپ دیدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے. پہلے سمجھا شاید میری بصیرت زائل ہو گئی، وہ دل کی نگاہ، دل کی بینائی جاتی رہی ہے کہ کعبہ نظر نہیں آ رہا. اس آنکھ سے تو آتا ہے، یہ وہ الگ کعبہ ہوتا ہے. دل کو ایک اور کعبہ نظر آتا ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. یہ دوسرے پارے کی تفسیر عرفان جو منہاج القرآن میں پڑھیں، یہ پڑھنے والی، یہ پڑھنے والی ہے خاص منہاج القرآن کا جو تفسیر کا جو ہے جلد. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت کعبہ ہے. ہر شخص کے لیے سمت کعبہ جدا ہے. کیوں؟ کہ ہر شخص کے لیے کعبہ جدا ہے. ہر شخص کے مقام و مرتبہ کے مطابق کعبہ بدلتا رہتا ہے. ایک یہ کعبہ تو ہر ایک کے لیے رہتا ہے، یہ کعبہ تو ہر ایک کے لیے
رہتا ہے. اسی طرح جیسے یہ دل ہے اور پھر اس دل میں کئی دل ہیں. یہ دل ہے اور اس دل میں کئی دل ہیں. ایک دل عام نظر آنے والا ہے, بقیہ دل نظر آنے والے نہیں ہیں. ان دلوں کا نام ہے, ان دلوں میں پھر روح بھی ہے, ان دلوں میں پھر سر بھی ہے, ان دلوں میں پھر سر و سر بھی ہے, ان دلوں میں پھر خفی بھی ہے, پھر اخفا بھی ہے. وہ دل کے اندر کئی دل ہیں.